ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب أريني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت الکرسی اس کی جو تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے آئی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت بیان ہوئی کہ اللہ حی ہے، یعنی زندہ ذات ہے، اللہ نے کبھی مرنا نہیں، فنا نہیں ہونا ہے۔ القیوم، سارے جہاں پر گرفت اللہ کی ذات کو ہے۔ اللہ حی ہے اور اللہ زندہ کرنے والے ہیں، اللہ زندہ بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ زندہ کرنے والے ہیں۔ تو اس پر کہ اللہ تعالیٰ زندہ کرتے ہیں، اس پر 2 مثالیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ ایک تو نمرود کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ ہوا، دوسرا عزیر علیہ السلام خود ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر 100 سال تک موت طاری فرمائی اور پھر ان کے بعد ان کو زندہ فرمایا۔ تیسری مثال یہ آج کے اعتبار سے ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرود کے ساتھ وہ مناظرہ ہوا تھا نا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو اس نے کہا آگے سے انا احیی و امیت، میں بھی تو زندہ کرتا ہوں، میں بھی تو مارتا ہوں۔ تو مطلب یہ کہ رب والی کوالٹی اور وہ صفت تو میرے اندر بھی ہے۔ تو اس بے وقوف نکمہ اس نے 2 قیدی بلائے اور دونوں کو سزائے موت تھی، کہا ایک کو میں نے معاف کیا، تو یہ مرا ہوا تھا، اس کو زندہ کر دیا۔ اور یہ جو دوسرا ہے اس کو میں مارتا ہوں، تو بس یہ کیا ہے، اس کے لیے میں نے کیا موت مقرر کر دی، سانس لے رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، زندہ ہے، اس کو میں نے مار دیا۔ تو سمجھ گئے کہ بھائی یہ بے وقوف ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے اب انداز بدلا کہ بھائی ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق، اللہ تو مشرق سے سورج کو طلوع فرماتے ہیں، فاتی بہا من المغرب، آپ ایسے کریں ایک دن کے لیے مغرب سے نکال کر دکھائیں۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے ساتھ یہ مناظرہ کیا، تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو شوق اور اشتیاق ہوا کہ یا اللہ میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے، آپ مرنے کے بعد زندہ کریں گے، آپ قادر ہیں، حیات بعد الموت، مرنے کے بعد زندہ کرنا ہمارا عقیدہ ایمان ہے، اے اللہ آپ کریں گے، روز محشر کریں گے، اے اللہ وہ کرتے کس طرح ہیں، وہ کیفیت مجھے بتا دیں۔ وہ شوق ہوا ان کو۔ تو یہ اگر تھوڑی سی ابتدائی بات ہے نا، آج کل یہ بے دین قسم کے چینلوں پہ آئے ہوئے ہیں اور بے دینی پھیلا رہے ہیں کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پر یقین نہیں تھا کہ یا اللہ آپ کیسے مردوں کو زندہ کریں گے، اور انہوں نے اللہ سے سوال کیا۔ یہ اس کے متعلق تھوڑی سی ابتدائی بات عرض کرنی ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے یقین نہیں ہے، اللہ مجھے یقین ہے، اس لیے کہ اگر ان کو یقین نہیں ہوتا تو نمرود کو کیا جواب دیا انہوں نے کہ میرا رب زندہ کرتا ہے مارتا ہے، تو ان کو یقین تھا نا، تبھی تو انہوں نے یہ کہا۔ اب وہ کس طرح زندہ کرتے ہیں، وہ کیفیت کیا ہے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وہ کیفیت پتہ نہیں کون سی کیفیت ہے، مجھے معلوم نہیں، تو یا اللہ مجھے ذرا وہ کیفیت دکھا دے تاکہ معلوم ہو جائے، ذہن میں بیٹھ جائے بات کہ آپ اس طرح زندہ کرتے ہیں، وہ تو پتہ ہے زندہ کرتے ہیں آپ۔ تو اس متعلق انہوں نے سوال کیا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے، ذرا وہ سنیں اور یاد کریں اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے پالنے والے، آپ مجھے دکھلا دیجئے کہ ارینی، مجھے دکھلا دیجئے کہ کس طرح آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ کیا آپ کو یقین نہیں ہے؟ اللہ تو جاننے والے ہیں، لیکن اللہ کو پتہ تھا کہ آئندہ اس طرح میرے ابراہیم پر سوال اٹھے گا، اس لیے میں ہی سوال کر دوں، وہ جواب بھی میرا ابراہیم مجھے دے گا تاکہ دنیا کے سامنے بات آ جائے میرے ابراہیم کو مجھ پر یقین ہے۔ اللہ نے
باوجود جاننے کے فرمایا قال اولم تؤمن، اے میرے پیارے، اے میرے خلیل، آپ کو یقین نہیں؟ قال بلا، یعنی کیوں نہیں، یقین ہے مجھے، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میرا دل مطمئن ہو جائے۔ خیر یہاں تک بات، پھر اگلی بات میں عرض کرتا ہوں۔ اب دیکھیں یہ کیف تحیی الموتى، اللہ کیسے آپ زندہ کرتے ہیں۔ دیکھیں ایک بات کہ ابراہیم علیہ السلام کا ایمان پختہ تھا، ان کا یقین پختہ تھا، اور اسی پختہ ایمان کی بنیاد پر انہوں نے کیا کیا، مناظرہ کیا تھا نمرود سے، اور ان کا اطمینان پختہ تھا، کامل اطمینان تھا۔ اسی کامل اطمینان کی وجہ سے انہوں نے اللہ سے سوال کیا، اور سوال کا انداز دیکھیں، کیفا، یہ عربی کا لفظ ہے، آپ کس طرح زندہ کرتے ہیں مردوں کو۔ دیکھیں کیفا کے ذریعے تو جو سوال ہوتا ہے نا، وہ کیا ہوتا ہے کہ مجھے فلاں چیز کے موجود ہونے پر یقین ہے، لیکن اس کی کنڈیشن معلوم نہیں۔ مجھے پتہ ہے وہ چیز ہے، اس کا وجود ہے، لیکن اس کی کیفیت معلوم نہیں، سچویشن معلوم نہیں، کیفیت معلوم نہیں، مجھے وہ کیفیت بتلا دیجئے۔ مثال کے طور پر آپ اپنے بھائی سے کہتے ہیں کیف انت، آپ لوگ اتنا تو جانتے ہیں کیف حالک، ایک دوسرے سے کبھی عربی میں بات کی ہوگی، کیف حالک، ماشاءاللہ سارے عرب بیٹھے ہوئے میرے سامنے، تو سر گردن ہلا رہے ہیں، کیف حالک، کہ آپ کا حال کیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ بھائی مجھے آپ کے وجود پر یقین ہے، لیکن اگلی بات میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، اس کے بارے میں سوال کرنا ہے، وجود کے بارے میں شک نہیں ہے۔ یا یہ کہ کوئی انسان کسی کو کہے کیف تعلم اللغۃ العربیہ، کہ آپ بچوں کو لغیر الناطقین بہا، آپ ایسے بچوں کو کہ جن کو عربی آتی نہیں ہے، آپ ان کو کس طرح سکھاتے ہیں، سکھانے کا انداز کیا ہے۔ تو مطلب کیا ہوتا ہے، سوال کرنے والا یہ جانتا ہے کہ اسے عربی آتی ہے اور یہ سکھاتا ہے، اس نے کوچنگ کھولا ہوا ہے، یہ عربی سکھاتا ہے، تو سوال کرنے والے کو اس بارے میں یہ یقین ہے کہ یہ عربی سکھاتا ہے، لیکن عربی سکھانے کا انداز کیا ہے وہ اس پر پوشیدہ ہے، اس انداز کے بارے میں سوال کر رہا ہے کہ جی آپ کا انداز وہ سکھانے کا کیا ہے وہ مجھے بتا دیں۔ یا کوئی کسی سے کہتا ہے کیف تحکم فی الناس، آپ لوگوں میں فیصلہ کیسے کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بھائی ہمیں پتہ ہے آپ جج ہیں، آپ قاضی ہیں، آپ جسٹس ہیں، مجھے پتہ ہے، لیکن یہ کہ آپ کے فیصلہ کرنے کا انداز کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے نا ایحکم زید، کہ کوئی کسی سے سوال کرے کہ کیا وہ آدمی فیصلہ کرتا ہے، مطلب یہ کہ اس کو فیصلہ کرنے کے بارے میں شک ہے کہ وہ جج ہے یا نہیں ہے۔ یہاں جو یہ کیفا کے ذریعے سے سوال کر رہا ہے کہ کیفا تحکم یا کیف یحکم زید، کہ وہ فلاں آدمی کیسے فیصلہ کرتا ہے، مطلب کیا ہے جج، مجھے یقین ہے کہ وہ جج ہے، لیکن فیصلہ کرنے کا انداز کیا ہے، میں اس کے بارے میں سوال کر رہا ہوں۔ یہ بات سمجھ میں آئی۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہ سوال کیا کیف تحیی الموتى، اللہ مجھے معلوم ہے آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، آپ قادر ہیں، لیکن پریکٹیکلی طور پر میں دیکھنا چاہتا ہوں کرتے کس طرح ہیں، کیسے مردہ زندہ ہوں گے، وہ مجھے پریکٹیکلی طور پر آنکھوں سے مجھے دیکھنا ہے، وہ مجھے دکھا دیجئے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو شک نہیں تھا کہ کوئی کہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو شک تھا، نہیں، اس لیے کہ ایمان بالغیب کے لیے جو طاقتور یقین تھا وہ ان کے پاس موجود تھا۔ ایمان بالغیب یعنی غیب کی چیزوں پر ایمان، جنت دیکھی نہیں ایمان ہے، دوزخ دیکھی نہیں ایمان ہے، اللہ کی ذات نہیں دیکھی ایمان ہے، تو وہ چیزیں جو غیب کی ہیں، جو پردے میں ہیں، ان پر ان کا ایمان تھا، اور اس کے لیے جس یقین کی ضرورت تھی وہ یقین کامل درجے کا ان کو حاصل تھا۔ یہ تو اس سے اوپر کا ایک اطمینان حاصل کرنا چاہ رہے تھے، اس سے اوپر کا ایک اور درجہ حاصل کرنا چاہ رہے تھے، پختہ ایمان کے لیے جو یقین تھا وہ ان کے پاس تھا، اس سے اوپر کا ایک درجہ حاصل کرنا چاہ رہے تھے، یا اللہ میں چاہتا ہوں میں دیکھ لوں اپنی آنکھ سے۔ دوسرا جواب جو میں نے شروع میں لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ ان کو کامل یقین تھا، لیکن صرف کیا ہے شوق کے لیے، ان کو شوق اٹھا کہ میں دیکھوں تو صحیح یہ مرے ہوئے لوگ زندہ کیسے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اللہ کے علم میں
کہ آئندہ لوگ اس طرح سوال کریں گے ابراہیم علیہ السلام پر تو میں ان سے سوال میں ہی کر دوں، وہ مجھے پتہ ہے میرا خلیل یہی جواب دے گا، جواب میں ہی دے دوں۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک قول صحیح بھی ہے کہ یہ نہیں ہے، چلے صحیح ہے، تفسیروں میں ہے، بعضوں نے اس پر کیا تردد کا اظہار کیا، چلے مان لے صحیح ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر غیب کا پردہ مجھ سے اٹھا بھی دیا جائے تو میرے ایمان پہ کوئی فرق نہیں آئے گا، میرا ایمان ابھی جیسا ہے، اس وقت جب غیب کی چیزیں میرے سامنے جنت دوزخ آ جائیں گی تب بھی میرا ایمان اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، میرا ایمان اتنا مضبوط ہے۔ اب کوئی یہ سوال کر سکتا ہے، وہ کرتے ہیں کون؟ یہ جو حضرت علی کو مولا کائنات کہنے والے ہیں، حضرت علی کو جو خدا کہنے والے، مشکل کشا کہنے والے، وہ یہ سوال کرتے، دیکھو ہمارے مولا کائنات کو اتنا ایمان ہے، اتنا مضبوط ایمان تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کو شک تھا، اس لیے ہمارے حضرت علی سارے نبیوں سے بڑھ کر ہیں، ہمارے حضرت علی سارے نبیوں سے ایمان بڑھ کر ہے ان کا۔ تو جواب یہی ہے کہ بھائی جو ایمان حضرت علی کو بن دیکھے حاصل تھا وہ ان کو حاصل تھا، یہ تو ایک اور اس سے اوپر کا درجہ اللہ سے مانگ رہے تھے، اللہ نے دیا تو ان کا ایمان بڑھ گیا۔ دوسری بات، مفسر قرآن حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ بات فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہ حضرت علی اگر آنکھوں سے دیکھ بھی لیں جنت دوزخ کو، اور جو جس ایمان کا وہ فرما رہے ہیں یہ غیر نبی کا ایمان ہے، اور غیر نبی کا ایمان اگر وہ آنکھوں سے دیکھ بھی لیں نبی کے ایمان تک نہیں پہنچ سکتا، نبی کے ایمان تک نہیں پہنچ سکتا، ان کی گرد تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ ہمارا ایمان اور یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور میں نے جو بات عرض کر دی کہ حضرت علی والا جو ایمان ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو اللہ نے وہ والا یقین بہت مضبوط دیا، یہ تو اوپر کے لیول کی بات ہو رہی ہے، تو اس میں حضرت علی سے ان کی فضیلت بڑھ گئی، عام نبیوں سے فضیلت بڑھ گئی، یہ تو خاص نبی ہیں۔ یہ بات اب انہوں نے جواب کیا دیا، لیطمئن قلبی، اللہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ یہ شک والی بات نہیں ہے، اطمینان اور ایمان میں فرق ہے، اطمینان اور ایمان میں فرق ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ آسان الفاظ میں ایمان اس اختیاری یقین کا نام ہے جو نبی پر اعتماد کرتے ہوئے غیب کی چیز پر انسان کرے، اس اختیاری یقین کا نام ہے۔ ایمان کوئی مسلط نہیں کرتا آپ کے میرے اختیار میں، اس اختیاری یقین کا نام ہے جو نبی پر اعتماد کرتے ہوئے غیب کی کسی بات پر انسان کیا کرے؟ یقین کرے، اس کا نام کیا ہے؟ ایمان۔ اور وہ حاصل تھی ابراہیم علیہ السلام کو۔ ارے ہم جیسے لوگوں کو جب پتہ ہے کہ بھئی جنت ہے، ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کا خلیل ہے، ان کو حاصل نہیں ہوگی تھی۔ اور اطمینان کیا ہے؟ وہ ایمان سے ہٹ کر ہے۔ اطمینان کیا ہے؟ کبھی انسان کامل یقین والا ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ مطمئن نہیں ہوتا، ایمان سے نہیں، دوسری چیزوں کی وجہ سے۔ اس کی مثال قرآن سے دوبارہ میں عرض کر رہا ہوں، تھوڑا سا آج مضمون ٹف ہے کہ ایمان کامل ہوتا ہے، اس کے باوجود انسان بے یقینی کی کیفیت میں ہوتا ہے، انسان بے یقینی کی کیفیت میں ہوتا ہے، بے چینی کی کیفیت میں ہوتا ہے۔ وہ کیا کہ اور چیزوں کی وجہ سے، وہ کیا کہ امت کا درد ہوتا ہے۔ جناب نبی علیہ السلام کا ایمان، سارے نبی علیہ السلام کے مقابلے میں ان کا ایمان ایک طرف، نبی علیہ السلام کا ایمان ایک طرف۔ جناب نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے کتنی تسلی دی، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے میرے پیارے محبوب آپ اپنے کو ہلاک کر دیں گے اس بات پر کہ یہ ایمان نہیں لاتے، ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو گھل کر اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے۔ یہ دیکھیں، یہ بے اطمینانی کی کیفیت تھی، بے چینی تھی، لیکن یہ ایمان سے ہٹ کر کی بات ہے۔ کبھی یہی میں عرض کروں، ایمان پختہ ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی انسان کیا ہوتا ہے؟ بے چین۔ امت کو گناہوں میں دیکھ کر انسان کڑتا ہے، امت کو رشوت ستانی کے بازاروں میں دیکھ کر انسان کڑتا ہے، امت کو سود خوری کے گرداب میں پھنسا ہوا دیکھ کر انسان کڑتا ہے۔ ایمان تو کامل ہے، بے اطمینانی الگ چیز ہے، ایمان الگ چیز ہے، یہ فرق بتا رہا ہوں۔ کبھی کیا ہوتا ہے، ایمان کامل ہوتا ہے لیکن اللہ کی محبت میں انسان بے چین ہوتا ہے، کڑتا رہتا ہے۔
جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں نہیں آتا ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، ابراہیم علیہ السلام صبر والے تھے، اواہ ایک ترجمہ علماء نے کیا ہے، اللہ ہمارے اکابر کو جزائے خیر عطا فرمائے، اواہ اللہ کی محبت میں آہیں بھرنے والے تھے۔ ظاہر بات ہے آہیں وہی بھرتا ہے جو پوری رات بے چین ہوتا ہے، تو اللہ کی محبت میں آہیں بھرتے تھے۔ کبھی انسان ایمان پختہ ہوتا ہے، نبی پاک کی محبت میں انسان بے چین ہوتا ہے۔ وہ واقعہ احد کا جو واقعہ یاد آ رہا ہے کہ احد کے موقع پر جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک وقت ایسے آیا کہ نبی علیہ السلام پر کیا ہے، سنگ باری اور تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔